السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے غزوہ تبوک ہم پڑھ رہے تھے، اور جو اس میں سے حصہ پڑھا جا چکا ہے اس سے متعلقہ عملی کتاب میں آپ کو کچھ خالی جگہ اور کچھ مختصر سوالات کے جوابات دیے گئے تھے۔ امید ہے آپ نے وہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 53 پر غزوہ تبوک کا عنوان ہے، اور یہاں کچھ خالی جگہ یعنی سوال نمبر 1 کے تحت کچھ خالی جگہ آپ نے پر کرنی تھی، اور اسی طرح نیچے خالی جگہ نمبر 14 یہ بھی آپ نے مکمل کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ یہ خالی جگہ نمبر 15، اور اس کے بعد پھر کچھ شارٹ کویشچن آنسر ہیں، یہ آپ نے کرنے تھے صفحہ نمبر 54 پر، یعنی مختصر سوال نمبر 1 2 3 4 5، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے سوال نمبر 9 اور 10 11 12 13 یہ آپ نے سوالات کرنے تھے، اور ایک سوال صفحہ نمبر 56 پر تھا۔ عزیز طلباء، آج بھی ہمارا یہی عنوان غزوہ تبوک چلے گا، اور آج کے عنوان کے تحت جو ہمارے اہم نکات ہیں، سب سے پہلے آپ ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ریڈنگ کریں گے، پھر عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، غزوہ تبوک یہ ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ اس عنوان کے تحت آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے مدینہ میں قائم مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ نے مدینہ میں اپنے قائم مقام حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے جنگ میں شرکت کا جب آپ نے ذکر کیا کہ اپنی چاہت کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے کھنڈرات پر سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال لیا، اونٹنی کو تیز فرما لیا، اور صحابہ کرام کو بھی یہی تاکید فرمائی کہ یہاں سے کوئی پانی نہ پیے، اور اسی طرح جو ہے سر جھکا کر روتے ہوئے یہاں سے گزر جائیں، اور اگر غلطی سے لا علمی میں اگر کسی نے وہاں سے پانی لے لیا، اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا کہ یہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ پھر اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسی جگہ پر سے ہمارا گزر ہو جہاں پہ اللہ کا کوئی عذاب آیا ہو، تو وہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرتے ہوئے اسی انداز میں گزرنا چاہیے۔ لوگ اس کو جو ہے وہ پکنک پوائنٹ بنا لیتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، پانی کی قلت محسوس ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی لیا اور اسے اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، اور فرمایا کہ یہ اس چشمے کے اندر ڈال دو۔ تو جب وہ پانی ڈالنا تھا تو وہ چشمہ جو ہے وہ فوارے کی طرح جو ہے وہ بہنے لگا۔ اسی طرح خوراک کی کمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس میں برکت، کہ اس قدر خوراک کی کمی تھی کہ ایک ایک کھجور کو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھتی تھی اور باری باری اس کو چوستے تھے، اس قدر جو ہے وہ کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس کھانے کے اندر اتنی برکت فرما دی
کہ خوب سیر ہو کر سب نے کھانا کھایا، اپنے برتن بھی بھر لیے اور پھر بھی کھانا جو ہے وہ بچ گیا۔ تبوک کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز قیام فرمایا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بادشاہ ایلا جو ہے اس کی حاضری ہوئی، اور اس کے ساتھ آس پاس کے علاقوں کے کچھ اور بھی بادشاہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلا کا بادشاہ یوحنا بن اردیہ تھا، اس شرط پر صلح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس دیا کریں گے۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، کچھ سبق رہتا ہے وہ انشاءاللہ کل مکمل ہوگا۔ تو عزیز طلباء، ابھی ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر عملی کتاب میں دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 138، مدینہ میں قائم مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام اور مدینہ کا والی مقرر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل و عیال کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینہ میں چھوڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قوم سمود کے کھنڈرات سے گزر۔ اس سفر کے دوران اسلامی لشکر قوم سمود کے کھنڈرات سے گزرا۔ قوم سمود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ یہاں کا پانی پیے اور نہ اس سے وضو کرے، سر جھکا کر روتے ہوئے گزر جائیں، اور جن لوگوں نے غلطی اور لا علمی سے پانی لے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا، ان کو حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دیں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ ہمارے لیے ایک سبق، یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ ایسے علاقے یا کھنڈرات جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ ایسی جگہوں پر پکنک منانے اور تفریح کرنے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ سے جلد از جلد نکل جانے کو کہا ہے۔ ایسی جگہ اگر کسی سفر کے دوران آ بھی جائے تو وہاں بھی عبرت حاصل کرتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے جلدی سے چلے جانا چاہیے، جائے کہ وہاں پکنک منائی جائے۔ قوم سمود کی اونٹنی کے کنویں پر پڑاؤ۔ یہ وہ کنویں ہیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہاں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم فرمایا۔ پانی کی قلت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تبوک پہنچنے سے ایک روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل چاشت کے وقت تم تبوک پہنچو گے تو وہاں پر موجود چشمہ سے اس وقت تک کوئی پانی نہ لے جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں۔ چنانچہ جب چشمہ پر صحابہ کرام پہنچے تو پانی اتنا کم تھا کہ قطرہ قطرہ رس رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کچھ پانی جمع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ اور چہرہ مبارک دھو کر پھر اسی چشمہ میں پانی ڈال دیا، اور اس پانی کا ڈالنا تھا کہ وہ چشمہ فوراً فوارہ بن گیا، جس سے تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ اسلامی لشکر میں خوراک کی کمی۔ اس موقع پر ایک اور مشکل خوراک کی کمی کی صورت میں پیش آئی۔ مسلم شریف میں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، کہ لوگ بھوک کا شکار ہوئے اور کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت اسے لے کر بیٹھ جاتی اور سب لوگ باری باری اس کو چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھاتے رہتے تھے۔ بالآخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کھانے کے لیے اپنے اونٹ ذبح کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر دعائے برکت۔
اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو ساری سواریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس خوراک بچی ہوئی یا زائد ہو لے کر آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کے لیے دعا فرمائیے، شاید اللہ تعالیٰ اس طرح برکت عطا فرما دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، ایک کپڑا منگوا کر وہاں بچھایا اور لوگوں کو خوراک لانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ جس کے پاس تھوڑا بہت جو کچھ بھی تھا جمع کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اپنے تمام برتن بھر لیے، پھر بھی بچ گیا۔ تبوک میں قیام۔ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز قیام فرمایا، مگر کوئی مقابلہ پر نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بیکار نہیں گیا۔ دشمن مرعوب ہو گیا اور آس پاس کے قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کیا۔ تبوک میں بادشاہ ایلا کی حاضری۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں قیام فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا بادشاہ یوحنا بن اردیہ آیا۔ اس کے ساتھ جریہ اور ادرا اور مینا، یہ تمام علاقوں کے نام ہیں، کے لوگ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، مگر وہ مسلمان نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرے گا۔ عزیز طلباء، یہ ہم نے بلند خوانی کی، اب عملی کتاب میں کام دیکھیں۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں آپ نے خالی جگہ نمبر 6، 7، 8 اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ نمبر 16 اور 17 آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 6 اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے صفحہ نمبر 55 پر، اور سوال نمبر 15 صفحہ نمبر 56 پر اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، اس کو اچھے انداز میں کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔